السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز علی، میں ہوں مہک اسلام۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ وہ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے 2 روز سے بخار کی کیفیت اور سر میں درد تھا۔ آج رپورٹ آنے پر وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ فیصل ایدھی کے اہل خانہ اور ان سے رابطے میں رہنے والوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ 2 روز سے بخار کی کیفیت تھی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی نے جب کورونا وائرس کی علامت ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کرایا تو مثبت آ گیا۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ وہ ان دنوں اسلام آباد میں ہیں۔ 2 روز قبل اسپتال میں ٹیسٹ کرایا۔ آج رپورٹ آنے پر کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد فیصل ایدھی قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ اب طبیعت پہلے سے بہتر ہے، کچھ روز بعد دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گا۔ کورونا وائرس ظاہر ہونے کے بعد فیصل ایدھی کے اہل خانہ اور ان سے رابطے میں رہنے والوں کے بھی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ ہوگا، ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتا دیا۔ کہتے ہیں اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم ایک ایسے شخص سے ملے ہیں جن میں کورونا وائرس پایا گیا۔ ہماری ایڈوائس اور وزیر اعظم کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ بطور وزیر اعظم اور ذمہ دار شہری عمران خان اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ ذمہ داری اور اس کے پیرائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں۔ جو آپ سے بات ہوئی، ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا اگر اس سے مقابلہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر بہتر قابو پائیں گے۔ کورونا وائرس کے شکار فیصل ایدھی نے 15 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا تھا۔ اس بیٹھک کے بعد سے اب تک وزیر اعظم کئی اہم اجلاسوں کی صدارت کر چکے ہیں۔ وزراء سمیت اہم شخصیات بھی وزیر اعظم سے ملتی رہی ہیں۔ تو کورونا وائرس کے شکار فیصل ایدھی نے 15 اپریل کو 15 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی اور کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا تھا۔ عباس شبیر کی رپورٹ دیکھیے۔ اعظم سے ملاقات کرنے والی سماجی شخصیت فیصل ایدھی میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ عمران خان نے بھی کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 15 اپریل سے اب تک وزیر اعظم نے کئی اجلاسوں کی صدارت کی، متعدد شخصیات سے ملے۔ 16 اپریل کو وفاقی وزیر فخر امام، سینیٹر فیصل جاوید، معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وزیر اعظم سے ملے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، مولانا طارق جمیل، اسد عمر، اعجاز شاہ، فردوس عاشق اعوان اور قصوری ٹرسٹ کے چیئرمین ناصر محمود قصوری بھی 16 اپریل کو ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ 17 اپریل کو عمران خان کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی نشستیں رہیں۔ اسی روز وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزی سے متعلق اجلاس بھی کیا۔ ٹیٹرا پیک کا وفد بھی ان سے ملا۔ 19 اپریل کو وزیر اعظم نے سیلولر کمپنی کے CEO اور علماء کے وفد سے ملاقات کی۔ 20 اپریل کو صدر مملکت عارف الوی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھک ہوئی۔ شیخ رشید اور فیصل آباد سے ارکان قومی اسمبلی آصف نذیر، نواب شیر وسیر، رضا نصر اللہ اور خرم شہزاد بھی ملے۔ 21 اپریل کو وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس کی صدارت کے علاوہ احساس راشن پورٹل کا اجرا بھی کیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی۔ سیمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر فنانس عرفان شیخ بھی ملے۔ علماء کرام نے حکومت کے ساتھ 20 نکاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا، کہا اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا اور رمضان المبارک میں مساجد سے کورونا پھیلا تو مجبوراً مسجدیں بند کرنا پڑیں گی۔ عمران خان نے مہلک وائرس کے حوالے سے حکومتی پالیسی بھی بتا دی۔ رمضان ایک عبادت کا وقت ہے، کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی، لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں۔ ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی، 20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا، فیصلہ کیا کہ جب اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جو 20 نکات۔ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کر، اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے، ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑے گی۔
कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हैं, और हम अब सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे अपने मुल्क को आगे चला सकें। हमें अपने लोगों को गुर्बत से बचाना है, इसलिए हम ये मुसलसल आपस में डिबेट कर रहे हैं। उन मुल्कों ने अभी भी 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने भी अब लॉकडाउन के अंदर फैसला किया है कि कमी लेके आए, कई चीज़ें खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, आसानियाँ पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना वायरस मुल्क भर में फैल रहा है। लगता है कि मुतासर अफराद की तादाद 10,000 और अम्बाद 200 तक पहुँच जाएंगी। लॉकडाउन के बाइस अवाम की मुश्किलात समझ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में उलमा इकराम का ताउन हासिल रहेगा। SOP तय पा गया है। सिंध हुकूमत विफाक के साथ ताउन जारी रखना चाहती है। सूबों को भले ही कुछ ना दें, लेकिन अवाम का ज़रूर सोचें। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की हलाकतें हुई हैं। 2191 टेस्ट हमने पिछले 24 घंटों में किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 28,249 हो गई है। क्योर होने की टोटल तादाद 665 पहुंच गई है। इस तरीके से सूबा सिंध में 66 लोग हैं, 66 जिनकी डेथ अभी तक हो चुकी है। आज लगता है कि 10,000 का नंबर रीच हो जाएगा टोटल इन्फेक्टेड का। लगता है कि हलाकतें भी 200 क्रॉस कर जाएंगी। हम समझते हैं लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, माशी प्रॉब्लम्स आई हैं। ये जो वक्त आया है हम सबके ऊपर, अभी रमजान शरीफ भी आना है। मस्जिद में रोक जाने से ना मैं आपको रोक सकता हूँ ना आप मुझे रोक सकते हैं। आगे जाके एक SOP तय हुई है। एडिशनल सपोर्ट कोई भी नहीं दी है फेडरल गवर्नमेंट ने। हमें पता है कि वो वक्त जो ओवरऑल हमने एज अ कंट्री चलना है। मैं तो काफ़ी दिन से ये कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि वो आगे चले, लीड करें और हमें बताएं कि कैसे मूव करना है। कोरोना वायरस से मुतासरा रोज कमाने वाला पाकिस्तान का मेहनत कश तबका इस वक्त शदीद माशी मसाइल का शिकार है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने भाइयों की मदद के लिए पुरअज़्म हैं। समा TV और हुकूमत पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिश। सीनियर एंकर नदीम मलिक के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। एहसास प्रोग्राम लाइव टेलीथॉन में 23 अप्रैल जुमेरात की शाम 4 बजे से दीगर चैनल्स की खुसूसी ट्रांसमिशन। इन मुश्किल हालात में आगे बढ़ें और मुतासरा खानदानों की किफालत के लिए दिल खोल कर अतियात जमा करवाएं। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दें। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की हिकमत अमली का कारकर्दगी उनकी सिफर है। सूबे के वजीर सेहत का कोई नाम तक नहीं जानता। PTI रहनुमा फैसल जावेद फट पड़े। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के मौसर इक़दामात की दुनिया तारीफ कर रही है। ये भी बता दिया कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे। SMS से 6677 पे मैसेज भेजें तो 20 रुपए उसमें आपका अतिया आ जाएगा। आज की तारीख तक 1 अरब 80 करोड़ हो गया। अब हम समा TV और बाकी नेटवर्क्स के साथ मिलके मेगा टेलीथॉन करने जा रहे हैं जुमेरात को 4 बजे। सिंध का प्रॉब्लम यह है कि सिंध प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा। बताएं सिंध के वजीर सेहत का नाम क्या है? गूगल करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव हो तो पता चले। 9 मीटिंग्स हुई हैं 1 महीने में। NCC वज़ीर आला सिंध भी होते थे, एक चीज़ पे एग्री करते थे, बाहर जाके मुकर जाते थे, हाथ जोड़ के कहते हैं कि गंदी सियासत मत करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन रात काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया भी तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। जो जानता है इमरान खान को, वो तो समझता है कि इमरान खान कभी किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तानी रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 37 पैसे कमी, 161 रुपए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट कल होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बता दिया। कहते हैं कोरोना टेस्ट के लिए वजीर आजम के सैंपल लिए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बताइएगा कि इस टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? देखें, चीफ जस्टिस के भी कोरोना के टेस्ट हुए थे, रिजल्ट बड़े इमीडिएटली आ गए थे। डॉक्टर फैसल ने आज वजीर आजम को रजामंद किया कि आप ये टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपकी फैसल ईदी से मुलाकात हुई थी जिस पर वजीर आजम ने रजामंदी का इजहार किया था। कुछ ही देर पहले डॉक्टर फैसल, जो कि फोकल पर्सन है कोरोना पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये टेस्ट उनके कब होंगे, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट विल बी डन टुमारो। इसका मतलब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो कोरोना का टेस्ट है, जिनकी आज बात उन्होंने खुद भी की और डॉक्टर फैसल ने भी की, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना का टेस्ट कल किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर।
اور وفاقی کابینہ نے پاور سیکٹر سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے دی۔ کورونا کے ممکنہ علاج میں مددگار کلوروکوین برآمد کرنے کا فیصلہ، 4 اہم وزراء کی مخالفت کے باوجود وزارت صحت کی سفارش کابینہ نے منظور کر لی۔ سما اندر کی کہانی سامنے لے آیا، عباس شبیر کی رپورٹ دیکھیے۔ پاور سیکٹر سے متعلق رپورٹ پبلک کرنے، تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے، مسابقتی کمیشن کی تشکیل 9 کی سفارشات اور اقلیتوں کے قومی کمیشن کی تشکیل 9 کی منظوری۔ پاور سیکٹر کے آڈٹ اور فرانزک رپورٹ کی تیاری کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے ممکنہ علاج میں استعمال ہونے والی کلوروکین پاکستان میں بہت ہے، حکومت بیچ دے۔ وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں وزارت صحت کی بڑی سفارش، شیخ رشید، اسد عمر، شفقت محمود اور شیریں مزاری نے سخت مخالفت کر دی۔ چاروں اہم ارکان کے تحفظات مسترد، کابینہ نے کلوروکین برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اسلام آباد میں سیلز ٹیکس کے خاتمے کی منظوری، ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری رہائش گاہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی بھی منظور۔ طے پایا کہ وقت سے پہلے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین سرکاری رہائش گاہ 6 ماہ سے زیادہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ آج کابینہ میں اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں بجلی کے گزشتہ منصوبوں کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آج کابینہ میں جو فیصلے کیے گئے اس میں سے ایک فیصلہ اس رپورٹ کے بارے میں تھا جو محمد علی صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے۔ پوری رپورٹ اور یہ تمام بجلی کے جو منصوبے ہیں جن کے بارے میں یہ رپورٹ لکھی گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی منصوبہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے وقت میں نہ اس کا کانٹریکٹ ہوا، نہ یہ کام کیے گئے جس کے بارے میں یہ رپورٹ لکھی گئی ہے۔ یہ تمام منصوبے جو ہیں اور یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں رپورٹ لکھی گئی، یہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے دور کے اندر ہوتی رہی ہیں۔ تو اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے۔ آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی، فارمل طریقے سے باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے۔ اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے۔ اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے، لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا۔ آٹا چینی اسکینڈل میں ملوث افراد کا انجام عبرت ناک ہوگا۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے خاموشی توڑ دی۔ وزارت سنبھالنے کے بعد سما کے نمائندے خصوصی نعیم اشرف بٹ کو پہلا انٹرویو دیا۔ کہا سبسڈی کی اجازت دینے اور لینے والوں کے ساتھ ساتھ سہولت کاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ آپ کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو وہ سیکٹری کا قصور نہیں ہے، وہ کمی آپ کی ہے۔ ایسے شخص کو وزیر ہونے نہیں چاہیے۔ جو ہمارے گھوسٹ ملے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی، جتنی صحیح ہیں اتنی ہی گھوسٹ ہیں۔ ہمارے پرمٹس جو تھے ایشو ہوتے تھے گجرانوالہ سے، اور جو ویٹ خریدی جاتی تھی وہ خریدی جاتی تھی راجن پور سے۔ جہاں سبسڈیز آتی ہیں وہاں بے ایمانی ہے، جہاں پہ کرپشن کرنی ہو وہاں سبسڈیز دیں۔ انسان کو ایسی تمام چیزوں سے پرے رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہو۔ ان آفیشیل یا آفیشلی کسی اجلاس کی صدارت کرنی شروع کر دیں تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر گند آتا ہے۔ میرے خیال میں اگر ترین صاحب الزام میں وہ آئے تو پھر میرے خیال میں ان کا کبھی بھی خان صاحب سے وہ تعلق نہیں بن سکے۔ سب کی ہوگی، سب کی ہوگی، اجازت دینے والے بھی، اجازت لینے والے بھی، جو اس میں سے فیسیلیٹیٹر تھے وہ بھی، اور جو بینیفیشری ہیں وہ بھی۔ اگر آپ اس حکومت پہ بھی ہم اس بات کی چھوٹ دے دیں کہ لوگ پیسے بنائیں، کرپشن کریں اور اس کے بعد چھٹ جائیں، اس کی اجازت اس پرائم منسٹر سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وزیر ریلوے شیخ رشید نے 1 مئی سے ٹرین آپریشن کی محدود بحالی کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دم درود سے متعلق ان کے بیان کو اخبارات کی شہ سرخی نیب نے بنوایا۔ وزیر اعظم کو مخالفین اور میڈیا سے صلح کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پہلی تاریخ کو ہم محدود ٹرینیں آئسولیشن کے ساتھ فاصلے پہ مسافروں کے ساتھ چلا دیں گے۔ غریبوں کی مدد سے زیادہ سفید پوش طبقہ ہے۔ غریب کو پھر کھانا مل رہا ہے، جو سڑک پہ ہے اس کی لوگ مدد کر رہے ہیں، لیکن جو دکاندار ہے وہ بیچارہ پس گیا ہے، اس نے قسط دینی ہے۔ سارے بڑے بڑے ادارے اور لوگ جو اس پاکستان کے سر پہ بڑے ہوئے ہیں ان کو عمران خان کے فنڈ میں دل کھول کر پیسے دینے چاہیے۔ ریلوے کے مزدوروں نے 5 کروڑ 1 لاکھ اور 85,000 روپیہ ایک دن کی اپنی تنخواہ دی ہے۔ مراد علی شاہ سے بھی کہہ چکا ہوں کہ چھوڑو لوگوں کو، 5-5 ہزار روپے کی ضمانت لیتے ہیں۔ میرے پاس 2 موکل ہیں، میرے بیان تو سنگل کالمی تھا، نیب نے دم کا بیان 7 کالمی لگوایا ہے۔ کوئی سیاست کی طرف نہیں دیکھ رہا، ملک کو بچانے کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ۔ شہباز شریف کورونا کی فلائٹ پہ آیا ہے،
وہ یہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کے آیا تھا. اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ میڈیا کے ساتھ صلح کریں. اور سعودی عرب نے پاکستانیوں کے ویزے کی مدت بڑھانے کا اعلان کر دیا. عالمی وبا اور بین الاقوامی کساد بازاری کے دور میں بھی برادر ملک سعودی عرب پاکستان کے شانہ بشانہ. اسلام آباد کی درخواست پر ریاض نے بڑا فیصلہ کر لیا. پاکستانیوں کے انٹری اور ایگزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کرنے کا اعلان. مزدور طبقے کو یہ سہولت بالکل مفت فراہم کی جائے گی. سعودی کمپنیوں سے برطرف کیے گئے ملازمین سے تعاون کا بھی فیصلہ. تنخواہ اور بقایا جات کی مکمل ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی گئی. سعودی وزیر افرادی قوت عبداللہ بن نصیر نے اہم اعلانات وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری کے ویڈیو لنک رابطے پر کیے. سعودی عرب میں پاکستانی محنت کشوں کو درپیش مسائل کے حل اور پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی اقدامات پر تفصیلی بات. مشکل وقت میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق بھی کر لیا گیا. ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.